إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی یہ آخری جمعہ ہے. آنے والی جمعہ سفر المظفر کی جمعہ ہوگی. دیکھتے ہی دیکھتے ماہ محرم کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا. سوال کرنے والے اگر وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے ہیں. تو وہ اگر اس طرح کا سوال کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب تو یہ ہے کہ جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا رہبر مانتے ہیں، دن رات جن کا نام نامی لیتے رہتے ہیں، صبح کلمہ پڑھتے ہوئے جب اٹھتے ہیں تو بھی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، اس میں نام لیتے ہیں، روز اذانوں کو سنتے ہیں، اس میں نام کو سنتے ہیں. یہ حضرات کو بھی اگر یہ بات نامعلوم ہو کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اور انسانیت کو کیا دیا، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے. باہر والے نہیں جانتے کوئی بات نہیں، گھر والا خود گھر والوں کو نہ جانے یہ زیادہ تعجب کی بات ہے. یہ موضوع ذرا سمجھیے. کہ ابھی گزشتہ 2-4 دنوں میں پھر تلنگانہ کے ایک ایم پی نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اور گزشتہ چند سالوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے.
سوال یہ ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر جان کر اس میں ان کو کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی عیب نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا کیا اس کا مقصد ہے؟ اس لیے کہ اکثر حضرات وہ ہیں ہمارے یہاں، ہمارے ملک کے آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے کسی آدمی کو ایم ایل اے یا ایم پی یا اس سے بڑے پوسٹ پہ سی ایم بننا ہو، پی ایم بننا ہو، اس کے لیے تعلیم کوئی شرط نہیں ہے کہ بھی کم از کم SSLC پاس ہونا شرط ہو یا جو ہے ڈگری ہولڈر ہونا شرط ہو، اس کے بغیر وہ آدمی الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ایسا کوئی قانون ہمارے آئین میں نہیں ہے۔ نہیں پڑھا لکھا آدمی بھی ملک کا جو ہے صدر کے علاوہ باقی تمام عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ اب یہ لوگ جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو پڑھا نہیں ہے، ان کو کسی نے پڑھایا ہے، ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تمہیں بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، شہرت مل سکتی ہے اور بڑے عہدے مل سکتے ہیں، یا تم مشہور ہو سکتے ہو، اس طرح کی کوئی چیز پڑھائی ہوگی۔ یا اسی طریقے پر امت مسلمہ کو روڈوں پر لانا مقصد ہوگا کہ بھئی ان کو طیش دلایا جائے، غصہ دلایا جائے، مشتعل کیا جائے، اور یہ روڈوں پر آئے تو پھر جو ہے بہت سے اس کے بعد کے حادثات جو ہوں گے اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے معزز اور محترم اور بہت ہی اونچی شخصیت کیسے ہیں، تمام انبیاء کے سردار کیسے ہیں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کوئی نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کی طرح 950 یا 1000 سال نہیں تھی، صرف 63 سال کی عمر شریف تھی، اس میں بھی نبوت سے پہلے کے 40 سال نکال دیے جائیں تو بچتے ہیں باقی 23 سال۔ اس 23 سال کی زندگی میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قوم کے لیے، کیا انسانیت کے لیے کام کیے ہیں کہ جس کی نظیر، جس کی مثال نہ پہلے زمانوں میں کوئی پیش کر سکا، نہ ہمارا دعویٰ ہے قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ ایک آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے، عربی کی کہاوت ہوتی ہے کہ وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اب جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے کارناموں کو سنانا چاہیے، بتانا چاہیے، دکھلانا چاہیے کہ بھئی بتاؤ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو کھٹک رہی ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں آج سے 1450 سال پہلے کی دنیا کی طرف۔ اب 2022 عیسوی چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں وہ 600 عیسوی کا زمانہ تھا۔
600 کے زمانے کے حالات کے لیے آپ کے پاس قرآن و حدیث تو ہے ہی، اس کے علاوہ تاریخ کی اور بھی کتابیں ہیں جو آدمی دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کی جو 2-4 بڑی سلطنتیں تھیں، روم کی سلطنت تھی، فارس یعنی ایران کی سلطنت تھی، مصر کی بڑی سلطنت مانی جاتی تھی، اور اس کے بعد ہمارا یہ ملک، اس کی تہذیب اور سلطنتیں مانی جاتی تھی۔ اور بھی ملک تھے لیکن یہ 4 بڑی جو ہے سلطنتیں مانی جاتی تھی، اس کے ماتحت کئی ملک لگے ہوئے تھے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے جو غیر منقسم، جس میں پاکستان، افغانستان، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، یہ پورا ایک خطہ مانا جاتا تھا۔ اور مصر کی حکومت تھی جس کے ساتھ کچھ اور افریقہ کے ملک لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ایران کی حکومت تھی جن کا بہت بڑا رقبہ تھا اور یہ اس زمانے کے سپر پاور کہلاتے تھے۔ پھر روم کی جو ہے ایک سلطنت تھی، اور اس کے بعد چائنا کی بھی ایک سلطنت مانی جاتی تھی جس کے اندر رشیا کے اور دوسرے کئی علاقے جو ہے شامل حال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں 6ویں صدی ہجری میں، تو اس وقت کے حالات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا کی جو سب سے ترقی یافتہ قومیں تھیں ان کی آپسی کیا حالت تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ دنیا میں اوہام پرستی، ایک ایسی بیماری میں لوگ مبتلا تھے کہ جس کا علاج اس زمانے کے کسی بھی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس نہیں تھا۔ ایسی وہم کی بیماری، ایسی چھوت چھات کی بیماری، ایسے چھوٹے چھوٹے جانوروں سے، پرندوں سے پھال لینے کی بیماری کہ ایک آدمی کوے کو دیکھ لیا صبح تو وہ سمجھتا کہ آج شام تک میرا کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے الو کو دیکھ لیا اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے قریب، اور وہ سمجھتا کہ بھئی پورا دن برباد ہو گیا اور پورا جو ہے میرا ستیہ ناش ہو گیا۔ اسی طرح سفر میں نکلنے سے پہلے کتے اور بلیوں کے آگے سے گزر جانے کو سمجھتے تھے کہ بھی یہ بڑی نحوست کی چیز ہے، اب کام کچھ نہیں ہوگا۔ ایک انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی کہ بھی یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور یہ تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ تمہارے ماتحت کر دیا گیا ہے، تمہارے انڈر میں دے دیا گیا ہے، تم اس سے استفادہ کرو۔ یہ حضرت انسان کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ یہ اوہام پرستی میں پڑا ہوا تھا۔ عالم یہ تھا کہ عرب کے لوگ جب سفر کرتے، پہلے کا سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر ہوتا تھا، تو اب سفر کرتے ہوئے راستے میں جہاں رات کو رکنا ہوتا تھا، جنگل بیابان ہوتا تھا، ریگستان ہوتا تھا، تو وہاں پر پورے کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ اے جنات کے اور اس علاقے کے سردار، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آج رات کو یہاں سو سکیں، ہم پر مہربانی فرمائیے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے اتنی ان کے دماغ میں سرایت کر گئی تھی کہ کسی بھی علاقے میں داخل ہوتے تو کہتے ہیں کہ بھی ہم اس علاقے کے جنات کے سرداروں سے پناہ چاہتے ہیں۔
جنات نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت انسان جو ہمارے سے اعلیٰ اور اشرف ہیں وہ ہم سے ڈر رہے ہیں، ہماری پناہ چاہ رہے ہیں، تو وہ لوگوں نے اور زیادہ ان کو ستانا شروع کر دیا تھا۔ 6ویں صدی ہجری کے حالات میں دوسری چیز جو بدترین پوری دنیا میں پائی جا رہی تھی وہ آپس میں جنگیں تھیں، اور جنگوں کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ عرب کے اندر ایک مشہور جنگ چلی ہے جو 50 سال تک جاری رہی، اوس و خزرج قبیلے کے اندر، اور اس جنگ کی وجہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی ایک قبیلے کا بازار میں بیٹھا ہوا تھا، پیر لمبے کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ کوئی آدمی پیر لمبا کر کے بیٹھتا، عربوں میں آج بھی عادت ہے، پیر لمبا کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ادھر سے دوسرے قبیلے کا آدمی آیا، آ کر اس نے جو ہے، جگہ اور بھی تھی وہاں سے جا سکتا تھا، اس نے اس کے پیر سے اس کے پیر کو جو ہے ڈھکیل دیا۔ اب اتنی سی بات پر جو جھگڑا شروع ہوا ہے، 50 سال تک یہ جنگ اوس و خزرج میں چلتی رہی ہے، اور جنگ جو ہے چلتی رہی ہے، اور اگر وہ بند کرنا بھی چاہتے تو مدینے میں جو یہودی رہتے تھے وہ ان کو جنگ بند کرنے نہیں دیتے تھے کہ بھئی تمہاری ناک کٹ جائے گی، ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں، ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں، اپنی ناک اونچی رکھنا اور اس جنگ کو جاری رکھنا۔ ایک اور عرب کی مشہور لڑائی 100 سال تک چلی ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی گھوڑ سواری کرتے ہوئے جا رہا تھا، پیچھے سے دوسرا آدمی آیا، دوسرے قبیلے کا تھا، اس کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، وہ آ کر اس کے گھوڑے سے آگے گزر گیا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ رستے میں جاتے رہتے ہیں، آپ 2 ویلر سے 4 ویلر سے جاتے رہتے ہیں، آپ دھیمے جا رہے ہیں یا تیز بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ سے تیز آنے والی گاڑی، وہ اچھی گاڑی آگے گزر جاتی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ آ کر جو ہے دوسرا آدمی دوسرے قبیلے کا اسی راستے سے گزر رہا تھا، وہ جو ہے گھوڑے کو تیز لے کر اس سے آگے چل گیا، تو اس بات پر اس آدمی کو غصہ آ گیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، میرے سے ہی آگے نکل گیا۔ فوراً اس نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا، اس کے بعد وہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ 100 سال تک جنگ لڑتے رہے، اور مرتے مرتے وصیت کرتے تھے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے جنگ کو نہیں روکنا ہے، خاندان کے نام کو اونچا رکھنا ہے۔ یہ 6ویں صدی ہجری کے حالات تھے دنیا کے۔ نمبر 3، یہاں پر عورتوں کو کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پوری دنیا کی مہذب قومیں، چاہے وہ روم کی سلطنت ہو، فارس کی سلطنت ہو، چین کی سلطنت ہو یا ہند کی سلطنت ہو، 6 صدی کی 6 عیسوی کے جو ہے حالات اٹھا کر دیکھئے، آپ کو ملے گا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے حتیٰ کہ مذہبی کتابوں پر ایمان رکھنے والے یہود و نصارہ جیسے کیسے بھی ان کے پاس جو آسمانی تعلیمات تھی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے یہاں عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ اور حیثیت نہیں تھی۔ جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، کوئی وراثت میں حق نہیں تھا، ان کو کوئی رائے مشورہ دینے کا جو ہے اختیار نہیں تھا، اور ان کو کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ہمارے اپنے اس ملک میں ابھی قریب تک وہ روایت برقرار تھی کہ اگر کسی شادی شدہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی لاش پر اس کی بیوی کو زندہ جو ہے اس کی آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ قریب تک ہمارے ملک میں قانون تھا، اس طرح کی روایتیں تھی،
پھر قانون نے اسے جو ہے روکا کہ بھی اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مہذب دنیا کی حالت تھی آج سے 1450 سال پہلے۔ اور بھی تفصیلات ہیں جو حضرات دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، اس میں پڑھیے پتہ چلے۔ اب سوچئے کہ پوری دنیا میں ظلم و ستم، اندھیری اور اونچ نیچ کا ایک بازار گرم تھا، جبکہ پوری دنیا خاص طور پر مذہبی کتابوں کا علم رکھنے والے، جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے شروع میں بندر تھا تو بعد میں ترقی کرتے ہوئے وہ انسان بن گیا۔ سوال ہمارا ان سے یہ ہے، اگر بندر ترقی کر کے انسان بن گیا تو ابھی بھی جو اتنے بندر ہیں یہ کیوں انسان نہیں بنے؟ یہ کب بنیں گے؟ ان کا کب نمبر آئے گا؟ اس لیے کہ بعض علاقوں میں اتنے بندر ہیں کہ وہاں کے لوگ پریشان ہیں۔ ابھی قریب میں ایک جگہ گیا تھا، دیکھا بہت بندر تھے، میں نے کہا بھئی یہاں تو چلنا پھرنا ہی مشکل ہے، اور کہنے لگے ہم لوگ پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلینٹ کی تو پولیس اسٹیشن والوں نے کہا یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کو جا کر شکایت کرو، وہ لوگ کچھ کریں گے۔ وہ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم تحقیق کر لو، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا کام ہے، تم تحقیق کر لو۔ سوال یہ ہے کہ اگر بندر ترقی کر کے یہ موجودہ انسان بنا ہے تو یہ ابھی تک جو لاکھوں بندر گھوم پھر رہے ہیں یہ کب بنیں گے؟ خیر، مذہبی کتابوں کا علم رکھنے والے یہود و نصارہ اور بھی جو مجوس ہیں یا دوسرے جو بھی جن کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انبیاء آئے، ان کی تعلیمات ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ تمام انسانوں کے پیدائش ایک ماں باپ سے شروعات ہوئی ہے، وہ ہے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام۔ اسے تو سبھی مانتے ہیں، مذہبی تعلیمات والے جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا سے پوری انسانوں کی تخلیق ہوئی۔ اب جب پوری انسانوں کے جد امجد اور آخر میں رکنے والا سلسلہ جو حضرت آدم اور حوا پر جا کر رکتا ہے تو وہ تو حضرت آدم اور حوا انسان ہے، ایک ہی ماں باپ سے یہ اولاد چلی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم سب کے سب ایک ماں باپ سے بنائے ہوئے ہو تو یہ آپس میں اس طرح کی اونچ نیچ کہ بھئی اسے یہ سمجھنا کہ یہ انسان جو ہے اس کی تخلیق صرف اسی گندے کاموں کے لیے ہوئی ہے، اور یہ انسانوں کی برادری صرف حکومت کے لیے ہوئی ہے، اور یہ انسانوں کی برادری صرف جنگ میں لڑنے کے لیے ہوئی ہے، یہ تو تقسیم جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم نہیں ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔ تو پوری دنیا میں اس طرح کے اونچ نیچ کا سلسلہ چل رہا تھا، تاریخ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ایسے ماحول میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے آنے کے بعد تمام انسانوں کو بتایا اور سمجھایا کہ تم سب کو پیدا کرنے والی ذات وہ یہ چاہتی ہے کہ تم سب کے سب صرف اس کے سامنے سجدہ کرو، صرف اس سے مانگو، صرف اس کے ہو کر رہو، اور تم سووں بتوں کو، سووں لوگوں کو راضی کرنا چاہو تو ایک آدمی 100 آدمیوں کو، 50 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو راضی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں پوری انسانیت پر، اس کا مطالعہ کر کے ان تمام لوگوں کو سمجھائیے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اچھی طرح سن لیں،
مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے، یہ سمجھنا کہ بھئی ہم تو اکثر نہیں ہیں اس لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، آپ اقلیت میں رہ کر بھی جو ہے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنے دبدبے کو برقرار رکھ سکتے۔ اسلام کی شروعات کو دیکھیے، کتنے کم لوگوں سے اسلام شروع ہوا، لیکن اسلام جو ہے جزیرۃ العرب، اس کے بعد آس پاس کے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی جب مغلیہ سلطنت اور اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، تب بھی مسلمان اقلیت میں ہی تھے، کم تھے، لیکن اپنا مقام، اپنی حیثیت اور اپنا ایک دبدبہ تھا۔ آج جو ہے وہ مقام و حیثیت و دبدبہ نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دن بدن جو ہے اپنی حیثیت کھوئے جانے کا خوف کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اتنی بڑی اور بری چیز ہے۔ اپنے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ عیسائی حکومتیں تھیں، عیسائیوں کا پورا دبدبہ اور زور تھا۔ ایک مجلس میں ایک آدمی نے جو عیسائیوں کا بڑا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا۔ انسان تو انسان، وہاں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کر اس پر حملہ کر دیا۔ فوراً جو ہے اس کتے کو اس پادری سے چھڑایا گیا، تو کسی مسلمان نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک ادنا مخلوق بھی برداشت نہیں کرتی، اس لیے اس نے حملہ کر دیا۔ تو وہ عیسائی پادری اور سب لوگ کہنے لگے بات ایسی نہیں ہے۔ دراصل وہ پادری صاحب جب کچھ کہہ رہے تھے تو بار بار انگلی کا اشارہ جو کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے کتا بھڑک گیا، بہک گیا، اس نے آ کر حملہ کر دیا۔ وہاں پر کوئی محدث تھے، انہوں نے کہا کہ بغیر انگلی اٹھائے بھی اس سے کہو، اتنی دیر سے کچھ کہہ رہا ہے، کچھ نہیں ہوا، اگر اس نے ایک اور لفظ حضور کی شان میں گستاخی کی تو دیکھ لو نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، میں بغیر انگلی اٹھائے اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں اور انگلی اٹھا رہا ہوں تب بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے بغیر انگلی اٹھائے ہوئے حضور کی شان میں ایک گستاخی کا جملہ کہا ہے، پھر فوراً اس کتے نے اس پر حملہ کیا اور اس کی جان لے کر ختم کر دیا۔ بتانا یہ ہے، یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ برداشت سے باہر کی چیز ہے۔ ہم تو جو ہے ملک کے قوانین کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اسلام بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قوانین اور وہاں کے جو حقوق ہیں اس کا پورا پاس و لحاظ رکھو۔ ہم تو خاموش رہ جائیں گے، لیکن عرش والا کبھی خاموش نہیں رہ سکتا، اس کے پیارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جن جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان کا انجام بہت ہی بھیانک ہوا ہے۔ عرش کانپ جاتا ہے۔ جس پیارے نبی نے پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی زندگی پوری صرف کر دی، اور اونچ نیچ اور یہ برادریوں کے ظالمانہ رواج کو ختم کیا، عورتوں کے حقوق کو جو ہے دلایا، اور اوہام پرستی، کوے بلیاں کتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی شروعات کرنے والوں کو ان چیزوں سے باہر نکال کر لایا، اور 50 سال سے چلنے والی جنگوں میں آپ نے امن کا کردار ادا فرمایا۔
مدینہ منورہ کے قبیلے اوس اور خزرج میں جو دشمنیاں تھی، ان دشمنیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ختم فرمایا، کل تک جو ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، اور قرآن نے صحیح کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سب کے سب جہنم کے ایندھن کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا اور تمہیں وہاں سے ان کے ذریعے سے باہر اور جو ہے سکون کی جگہ پر لایا۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، پوری انسانیت پر ہے، تمام مخلوقات پر ہے، اور آپ اس کی اور تشریح دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی آیت گرامی کی تفسیر دیکھیے، اسی طرح 9ویں پارے میں دیکھیے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کیوں آپ عذاب کو جو ہے اللہ سے کہہ کر نہیں ہم پر نازل فرماتے؟ یہ بار بار جب جملہ کہہ رہے تھے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ لوگ جو عذاب کے لیے ہنگامہ کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مکے میں رہتے ہیں، آپ کے احترام میں لوگ بچے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو لوگ بھی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں وہ کوئی پڑھ کر، جان کر یا کوئی کمی نکال کر نہیں کر رہے ہیں، ان سے کروایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بھڑکایا جا رہا ہے، شیرازے کو بکھرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، روڈوں پر لانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سن لیں، اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امن کا مذہب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے کس طرح کام ہونا چاہیے، شریعت کے حدود میں رہ کر، قوانین کے، ملک کے قانون میں رہ کر جو کام ہونا ہے اس طریقے پر کریے، اور اس سے پہلے دن رات جو امت مسلمہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ اٹھا رہی ہے، اس کا مذاق بنا کر رکھی ہوئی ہے، اسے بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا آدمی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کب کر رہا ہے؟ اگر ایک امت مسلمہ کا فرض جو ہے مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنائے، خدا کی قسم پھر کبھی کسی آدمی کی ہمت نہیں ہوگی اسلام پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنے کی۔ آج اسلام جو ہے کتنے فیصد کس کی زندگی میں رہ گیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر جو ہے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام معاملات کا بھی نام ہے، اسلام معاشرت کا نام ہے، اسلام جو ہے آداب کا بھی نام ہے، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسلام کو مکمل طریقے پر اپنائیے، ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے کہا ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ آدھا ادھر آدھا ادھر کا معاملہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا اس کے نتائج آتے ہیں، کیسے انقلاب آتا ہے، کیسے جو ہے اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کے اندر کے حصے میں تشریف لائے، اندر کے حصے میں تشریف لائے۔